بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا معاشرتی نظام، سوشل سسٹم آف اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جس طرح اسلام عبادات، معیشت اور سیاست کے اصول بیان کرتا ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی کے لیے بھی ایک جامع اور متوازن نظام پیش کرتا ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام عدل، مساوات، اخوت، احترام انسانیت اور باہمی تعاون پر اسلام کا نظام قائم ہے۔ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اس نظام کا مقصد ایک ایسا مثالی معاشرہ یا سوسائٹی تشکیل دینا ہے جہاں ہر فرد کو عزت، تحفظ اور ترقی کے مساوی اور یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اسلام کا جو معاشرتی نظام کا مفہوم ہے، معاشرتی نظام سے مراد وہ اصول اور ضوابط ہے جو افراد اور معاشرے کے درمیان تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔ اسلام کا معاشرتی نظام قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مبنی ہے اور انسانی فلاح و بہبود کو اس کا بنیادی مقصد قرار دیتا ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام کے بنیادی اصول: سب سے پہلے توحید اور وحدت انسانیت ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے کوئی شخص رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اسی طرح اسلامی معاشرتی نظام کے بنیادی اصولوں میں اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے۔ باہمی محبت، ہمدردی اور تعاون اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرتی نظام کے بنیادی اصولوں میں عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف اسلامی معاشرت کا ایک اہم ستون عدل و انصاف ہے۔ اسلام ہر فرد کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی پر زور دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح خاندان کا تحفظ، اسلام خاندان کے تحفظ کو معاشرے کی بنیادی اکائی قرار دیتا ہے۔ والدین، اولاد، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح مساوات اسلام میں تمام انسان قانون اور انسانی وقار کے اعتبار سے برابر ہیں۔
کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کے، سوائے پرہیزگاری کے، باقی سارے انسان برابر ہے۔ فلاح و بہبود اور تعاون، اسلام غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی ترغیب دیتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے معاشرے میں معاشی توازن اور سماجی ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام کی خصوصیات، جیسے عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، اسی طرح انسانی عزت اور وقار کا تحفظ کرتا ہے اسلامی معاشرتی نظام، خاندان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، مساوات اور عدم امتیاز یعنی آپس میں برابری اور آپس میں ایک دوسرے میں فرق کو مٹا دیتا ہے، برابری قائم کرتا ہے، اخلاقی اقدار کی ترویج کرتا ہے، کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اسلامی معاشرتی نظام۔ موجودہ دور میں اسلامی معاشرتی نظام کی اہمیت، تو آج دنیا میں خاندانی انتشار، نسلی تعصب، معاشرتی ناانصافی اور اخلاقی زوال جیسے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں۔ اسلامی معاشرتی نظام ان تمام مسائل کا مؤثر حل پیش کرتا ہے۔ اگر اسلامی اصولوں کو اپنایا جائے تو امن، محبت، اتحاد اور سماجی استحکام کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے یہ ایک مکمل نظام ہے، متوازن اور فطری نظام ہے جو انسانیت کی فلاح اور معاشرے کے استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ یہ نظام عدل، مساوات، اخوت، احترام انسانیت اور باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ موجودہ دور کے معاشرتی مسائل کا حل بھی اسلامی تعلیمات میں موجود ہے، لہٰذا ایک پرامن، خوشحال اور مثالی معاشرے کے قیام کے لیے اسلامی معاشرتی اصولوں پر عمل کرنا گویا کہ ناگزیر ہے۔